بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا کام کریں گے، اردو کا گلدستہ 8ویں جماعت کی کتاب۔ اس کا ہم سبق نمبر 1 قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بلند خوانی کریں گے، اور بلند خوانی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کا مجھے ایک خلاصہ لکھ کر دینا ہے، تقریباً 1 سے 1.5 پیج کا۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ مصر کے رہنے والے قبطی کہلاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سب افراد کو مصر بلا لیا۔ یہ لوگ مصر میں ہی آباد ہو گئے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرعون مصر یعنی مصر کے رہنے والے فرعون نے بنی اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے اور ظلم و ستم ڈھانے کا کام شروع کر دیا، کیونکہ مصریوں یعنی کہ قبطیوں کے خیال میں مصر میں غیر قوم یعنی بنی اسرائیل کو زیادہ قوت ملنا خود فرعون کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہی اسرائیل تھا، اور ان کی جو اولاد تھی وہ کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل۔ اور جبکہ مصر کے یعنی مصر میں جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ کیا کہلاتے تھے؟ قبطی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سب افراد کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے جتنے بھی افراد تھے انہوں نے سب کو مصر میں بلا لیا، اور سب کے سب لوگ آ کر مصر میں آباد ہو گئے، اور ان کی یعنی جیسے جیسے آباد ہوئے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی کچھ وقت گزرنا شروع ہوا تو بعد میں فرعون مصر نے بنی اسرائیل پر پابندیاں یعنی جیسے ہی وقت گزرنا شروع ہوا تو فرعون مصر نے فوراً یعنی کہ فرعون نے فوراً ان پر پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی، ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ وہی سمجھتا تھا کہ اس پر خطرہ بن سکتی ہے یہ قوم۔ پھر بنی اسرائیل پر ظلم ہوتے ہوئے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ بنی اسرائیل پر ظلم ہوتے ہوئے تقریباً 400 سال کا وقت ہو گیا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب فرعون کو نجومیوں نے اطلاع دی کہ اس قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار اور سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس لڑکے بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں انہیں فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو فوراً جیسے ہی فرعون کو یہ نجومیوں نے بتایا کہ بھائی اس میں بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو کہ تمہاری سلطنت کو، تمہارے اقتدار کو یعنی تمہیں ختم کر دے گا، تو پھر فوراً فرعون نے حکم دیا کہ اب یہاں پر جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ لیکن مشت عزدی کو انسانی تدبیر کب روک سکتی ہے؟ لیکن جو اللہ چاہتا ہے اسے کون اور کیسے روک سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ خاتون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی جن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا، اور بچے کی بڑی بہن مریم سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ دریائے نیل سے ایک نہر شاہی محل میں بھی جاتی ہے۔ صندوق اس نہر سے بہتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک نیک خاتون تھی۔ جب ان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے صندوق کھلوایا۔ بچے کو دیکھ کر ان کا دل محبت و شفقت سے بھر گیا۔ انہوں نے فرعون سے سفارش کی کہ اس بچے کو ہم گود لے لیتے ہیں، شاید ہمیں اس سے نفع پہنچے۔ فرعون کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی اور وہ راضی ہو گیا۔ یوں وہ بچہ جس کی وجہ سے بے شمار بچوں کو قتل کروایا جا رہا تھا خود فرعون کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ دیکھیں، جب فرعون نے حکم دے دیا کہ بھئی جتنے بھی لڑکے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے سب کو مار دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، تو پھر اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل میں خاتون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس خاتون کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں۔ جیسے ہی انہوں نے دریا میں بہا اور اپنی بیٹی کو ساتھ میں ہی کہا کہ دیکھو صندوق کے پیچھے پیچھے جانا، دیکھنا صندوق کہاں جا کر ٹھہرتا ہے، تو وہ بچی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم وہ صندوق کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ جب وہ صندوق جو ہے دریائے نیل کی طرف یعنی کہ جو محل کے اندر جاتا تھا، شاہی محل کی طرف جاتا تھا، اس میں چلا گیا، اور اس میں جاتے ہی اس کی بیوی یعنی فرعون کی بیوی آسیہ اس نے یہ صندوق دیکھا تو اس کے دل میں نا بہت ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم اسے گود لے لیتے ہیں۔ تو پھر اس نے فرعون سے کہا، فرعون کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈال چکے تھے، تو فرعون نے کہا چلو ہم اسے فرعون بھی راضی ہو گیا۔
کہ ہاں ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں. اور یہ وہی بچہ جس کی وجہ سے اور تمام بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس نے خود فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن، آپ علیہ السلام کی بہن مریم کے علاوہ آپ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام ہارون تھا. آپ علیہ السلام کے والد عمران کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جن کا نام مریم تھا اور ایک بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، اور آپ کے والد کا انتقال آپ کی یعنی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل کر جوان ہوئے، یعنی بڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی عظمت، علم و دانش اور جادو جلال کے ساتھ بے پناہ جسمانی قوت بھی عطا کی تھی. یعنی کہ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی عظمت اور علم، تعلیم دی تھی، جادو دیا تھا، یعنی اور جسمانی، جسم کی جو قوت ہوتی ہے انسان کے اندر، قوت مدافعت جو ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. ایک بار نادانستگی میں آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا. یعنی آپ نہیں جانتے تھے، آپ سے انجانے پن میں ایک قبطی قتل ہو گیا. اس غیر ارادی قتل پر آپ علیہ السلام کو سخت ندامت ہوئی. یعنی یہ جو قتل ہوا اس پر آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ ندامت ہوئی، بہت زیادہ دکھ ہوا، افسوس ہوا. آپ علیہ السلام نے اس وقت بارگاہ الہی میں استغفار کیا اور اللہ نے آپ علیہ السلام کی اس اتفاقی لغزش کو معاف کر دیا. یعنی آپ سے جو انجانے پن میں غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. لیکن فرعون کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا، یعنی کہ حکم دے دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حکم کی خبر ملی، یعنی جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی کہ فرعون نے مجھے مارنے کا حکم دے دیا ہے، تو وہ مصر سے روانہ ہو گئے، یعنی مصر سے چلے گئے. اللہ نے انہیں دین کے راستے پر ڈال دیا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے گھر سے نکال کر ایسے راستے کی طرف ڈال دیا جو کہ دین کی طرف تھا. ایک طویل سفر کے بعد آپ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنے ریوڑ لیے ایک طرف اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. یعنی کہ ایک جو چرواہا تھا وہ پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، اس کے پیچھے جو دو لڑکیاں تھیں وہ اپنی باری، یعنی کہ پہلے وہ پلا دے گا، پھر اپنی جیسے وہ جاتی تو وہ اپنی باری کا انتظار کر ہی رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جلد واپس چلی گئیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی وہ دو لڑکیاں انتظار کر رہی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جلدی سے اپنے گھر چلی گئیں. وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں. انہوں نے اپنے والد سے اس اجنبی کا ذکر کیا جس نے کنویں پر ان کی مدد کی تھی. آپ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا، یعنی حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے تمام حالات سے مطالعہ کیا، یعنی کہ اپنے تمام حالات بتائے کہ بھئی میں اس طرح سے مصر سے آیا ہوں، یہ وہ، یعنی تمام باتیں بتائیں. پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری طرف سے احسان ہوگا. یعنی کہ آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ میری 8 سال تک خدمت کریں، اگر 10 سال ہو جائیں تو میں آپ کا احسان مند ہو جاؤں گا. اگر آپ 10 سال یعنی 8 سال میری خدمت کریں گے تو میں آپ سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں گا. آپ علیہ السلام مان گئے. 10 سال بعد آپ اپنی زوجہ اور صاحبزادے کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے. کوہ طور کے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا، یعنی کوہ طور پر پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا. یکایک کوہ طور کے داہنی جانب آپ علیہ السلام نے روشنی دیکھی اور سمجھے کہ آگ ہے. یعنی جب کوہ طور کی دائیں جانب جب آپ نے دیکھا تو وہاں ایسی روشنی تھی کہ آپ اس روشنی کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ آگ ہے. بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آتا ہوں، یعنی تم یہیں رک جاؤ، میں آگ لے کر آتا ہوں. یہ کہہ کر آپ علیہ السلام طور کی جانب بڑھے تو ایک عجیب منظر دیکھا. جب طور کی جانب جانے لگے تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. ایک درخت سے نور کی روشنی پھوٹ رہی تھی، یعنی ایک درخت تھا اس سے نور کی روشنی بہت زیادہ پھوٹ رہی تھی، نکل رہی تھی، اور تمام وادی نور سے معمور تھی. یعنی کہ پوری آبادی، یعنی جتنا بھی علاقہ تھا وہاں پر وہ تمام نور سے معمور تھا، یعنی نور سے مہکا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت کے عالم میں خاموش کھڑے تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم حیران تھے کہ بھئی کیا ہوا. اس حیرت کے عالم میں وہ خاموش کھڑے ہوئے تھے وہاں پر بالکل. یکایک صدا آئی، یعنی فوراً ایک آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، یعنی تم اپنی چپلیں اتار دو، تم یہاں پاک میدان
میدان طوی میں ہو اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی چپل جوتی جو پہنی ہوئی تھی وہ اتار دیں، اور کیونکہ آپ ایک پاک میدان میں داخل ہیں اور میں نے آپ کا انتخاب کیا، یعنی میں نے آپ کو چن لیا ہے، تو جو حکم دیا گیا اسے سنو، اور جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے سنیں، بے شک میں ہی خدا ہوں، بے شک یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے یعنی جب میری یاد آئے تو نماز پڑھا کرو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا ہوئے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عصا پھینکنے کا حکم دیا، یعنی آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اسے وہ عصا کہلائی، یعنی کہ اسے پھینکنے کا حکم دیا۔ عصا زمین پر گرتے ہی ایک ہیبت ناک اژدہے میں تبدیل ہو گیا، جیسے ہی آپ نے اژدہے کو زمین پر پھینکا، عصے کو زمین پر پھینکا، وہ ایک اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، یعنی ڈر گئے۔ حکم ہوا ڈرو نہیں، ہاتھ بڑھا کر پکڑ لو، یعنی ہاتھ بڑھاؤ اور اسے اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پکڑتے ہی وہ پھر سے عصا بن گیا، یعنی کہ پھر سے وہ لاٹھی بن گیا۔ دوسرا حکم ہوا اپنا ہاتھ بغل سے لگا کر نکالو، وہ کسی عیب کے بغیر چمکتا دمکتا نکلے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل سے نکالو تو وہ چمکتا دمکتا، یعنی کہ آپ علیہ السلام کا ہاتھ صحیح نہیں تھا شاید، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا ہاتھ بغل سے نکالیں تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا دمکتا نکلے گا۔ پھر حکم ہوا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ گناہ کرنے لگا ہے، اس کو دین حق کی دعوت دو، یعنی دین پر آنے کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار اور وزیر بنانے کی بھی دعا کی۔ ارشاد ہوا موسیٰ تیری دعا قبول ہوئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے عطا کیے تو کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اسے دین کی دعوت دو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ، یعنی مجھے ایسی قوت مدافعت عطا فرما کہ میں زبان سے بولوں تو انہیں میری بات فوراً سمجھ میں آ جائے، اور اپنے لیے اپنے بھائی کو اپنا مددگار بنانے کی دعا کی۔ اس وقت مصر میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، تو اسی وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو مصر میں نبوت عطا ہوئی۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ اللہ کی نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جائیں اور اس سے نرمی سے بات کریں، شاید وہ غور کرے یا عذاب سے ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی کہ میری یاد سے کسی وقت بھی غافل مت رہنا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کسی وقت بھی میری یاد سے غافل نہ رہنا۔ شکریہ۔